شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ عرفہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قیام ہوا، اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ کے عرش کی پیدا فرمایا، اور اللہ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پراسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد کل کائنات کو بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، پھر چاہے زمین، چاند اور سورج یا کوئی اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو۔ عرش الہی اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے حساب سے سب سے بڑی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اور اس کی کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے ساتوں زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایات کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش ساتوں آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جیسے ایک گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے عرش نے یعنی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا عرش، اور دوسرا اللہ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم، اور چوتھا جنت عدن ہے۔ اسی طرح ان 4 چیزوں کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوق کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے حکم فرمایا کن یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ دنیا کی چیز فنا ہو جائے گی، مگر 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں ایک اللہ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔
اسی طرح عرش الہی کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہے۔ جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام انسان مدہوش ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، مگر مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کے پائے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح حدیث سے واضح طور پر بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین اور خوبصورت ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے۔ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر ساتوں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور یہ اللہ کے عرش کے ساتھ ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا ہے، اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے ارد گرد بہت سے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ اس طرح اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔